شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ والد گرامی کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے تھے، اور یہ کرم ان پہ درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جن کا تذکرہ اسٹوڈنٹس نے موسٹلی اپنی درسی کتابوں میں، نصاب کی کتب میں بھی پڑھا ہوگا، اور بر صغیر کی بہت عظیم شخصیت ہیں، اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں بر صغیر میں کہ جن کو سبھی لوگ مانتے ہیں، لیکن اکثر تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہر دور اور زمانے میں علماء پہ فتوے لگتے رہے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسی عظیم شخصیات جو ہیں وہ جیل میں پابند سلاسل رہی ہیں، اور آپ کا جنازہ بھی جیل سے ہی اٹھا تھا۔ امام مالک علیہ رحمہ 25 سال تک گھر میں آپ کو نظر بند کر دیا گیا تھا، اور مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور 25 سال تک آپ نماز جمعہ بھی ادا نہیں فرما سکے تھے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کو عراق اور یمن سے نکال دیا گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کی باتیں بڑی مشہور ہیں کہ آپ پہ کوڑے برسائے گئے اور آپ کو بہت ہی مارا اور پیٹا گیا۔ اسی طرح سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو بسطام سے نکال دیا گیا۔ 7 مرتبہ آپ نے بسطام میں واپس آنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے حکمرانوں نے اور صاحب حیثیت لوگوں نے آپ کو بسطام میں آنے نہ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ پہ زندیق اور کفر کے فتوے لگے، حضرت سمنون محب علیہ رحمہ پہ فتوے لگائے گئے، اور اسی طرح حضرت سال بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کو تستر سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے اقوال پڑے بغیر اولیاء کرام بننے میں جتنے مسائل ہوتے ہیں، آپ کی مشاورت، آپ کے اقوال سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ پہ بھی فتوے لگائے گئے، حضرت فضیل پر بھی فتوے لگائے گئے، حضرت ابو مدین مغربی علیہ رحمہ جو شیخ اکبر علیہ رحمہ کے آپ مرشد ہیں، اور حضور غوث الاعظم پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ پہ بھی فتوے لگائے گئے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کو گھر اور وطن سے نکال دیا گیا، اور جب بھی آپ وطن کا رخ کرتے تھے تو آپ پہ پتھراؤ کیا جاتا تھا، تو زمین پہ زندگی آپ کے لیے مشکل بنا دی گئی۔ آپ کشتی میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام اور ایک عرصہ آپ نے کشتیوں میں گزارا، اور کشتی میں سفر کرتے ہی آپ پہ حزب البحر کی وہ مشہور دعا جسے صوفیاء اور بزرگان دین بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ کشتی میں ہی اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ پہ بھی فتویٰ لگایا گیا، حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمہ پہ بھی فتویٰ کفر لگایا گیا، اور شیخ احمد رفاعی علیہ رحمہ کو بھی کافر و زندیق ہونے کا فتویٰ زمانے میں لگایا گیا۔ تو ہر دور اور زمانے میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عظیم لوگوں پہ فتاوی دیتے رہے، ان پہ کفر کے فتوے نہ جانے کیا کیا سب و شتم ان پہ کیا جاتا رہا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں روایت فرماتے ہیں، اور دوسری کتاب الدر الثمین میں بھی آپ یہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ کو بخار ہو گیا، اور بخار اتنا شدت سے ہوا کہ آرام نہیں آ رہا تھا، تو زندگی کی امید باقی نہ رہی۔ رشتہ دار اور عزیز و اقارب آپ کی زندگی کا اختتام سمجھتے ہوئے ہمارے گھر پہ اکٹھے تھے۔ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، آپ نے اپنا دست اقدس میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ کے بدن پہ پھیرا، تو اس دست اقدس کی برکت اور شفا سے آپ کو اللہ نے بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اور حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل فرمایا کہ ابا جی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی گود اور جھولی میں اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال جو تھے وہ میرے چہرے سے مس کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے منہ مبارک، داڑھی مبارک کے
کچھ بال مجھے عنایت کر دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور 2 بال عنایت فرمائے۔ آپ فرماتے میں نے ہاتھ میں بال پکڑ لیے، خواب کا وہ ماحول تھا اور زمانہ تھا، جب میں بیدار ہوا تو میرے ہاتھ میں وہ منہ مبارک نہیں تھے۔ میں پھر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوا سو گیا، تو آقا علیہ السلام کی پھر تشریف آوری ہوئی۔ ارشاد فرمایا میرے بیٹے پریشان کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرم فرمانے کے بعد آپ واپس تو نہیں لیتے، میں حیران ہوں کہ منہ مبارک مجھے نہیں مل رہے۔ تو ارشاد فرمایا میرے بیٹے میں نے حفاظت کے لیے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، اب صبح جب بھی اٹھنا تکیے کے نیچے سے نکال لینا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح پھر بیدار ہوا تو تکیے کے نیچے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک پڑے ہوئے تھے۔ اور اس واقعے کو بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے پھر ان منہ مبارک کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی تعریف فرمائے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ والد گرامی کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے تھے، اور یہ کرم ان پہ درود و سلام کی کثرت کی